اتنا کہہ کر جوزف نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹا لیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی سب لوگ سناٹے میں آ گئے، سوائے ٹامس کے۔ سب بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ اب کیا کہتے ہو تم لوگ؟ ایک ہفتے تک یہیں میرے ساتھ عیش کرو گے یا پھر؟ جوزف نے کہا۔ ہم ہار مانتے ہیں، فرینک نے لوسی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں بھی ہار مانتا ہوں، اینڈریو نے بھی ہار مان لی۔ اور تم؟ جوزف نے ٹامس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں ہار نہیں مانوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک بری خبر ہے، اور وہ یہ کہ یہاں سے ایک ہفتے سے پہلے جانے والوں کے لیے یہ اصول ہے کہ انہیں مرنا ہوگا۔ اب کیا کہتے ہو، مرنا پسند کرو گے یا ایک ہفتے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ جوزف نے پراسرار لہجے میں پوچھا۔ لوسی نے رونی صورت بنا کر فرینک کی طرف دیکھا تو فرینک نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم مرنا پسند کریں گے، اس نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اینڈریو نے بھی ہار مانتے ہوئے کہا۔ جوزف نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر باری باری ان تینوں کا گلا گھونٹ دیا۔ پھر اس نے ٹامس کی طرف دیکھا اور بولا، تم بڑے ہمت والے ہو۔ ٹامس ایک فلم ڈائریکٹر تھا۔ پچھلے چند سالوں سے اس کی بنائی گئی تمام فلمیں بری طرح فلاپ ہو رہی تھیں۔ اس وجہ سے وہ خاصا پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ کوئی ایسی فلم بنائے جو بہت زیادہ ہٹ ہو جائے۔ وہ اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ اس کے دروازے پر بیل ہوئی۔ بیل کی آواز سے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی بھی نہ تھا۔ عجیب مذاق ہے، وہ بڑبڑایا اور دروازہ بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لفافے پر پڑی۔ اس کو تجسس ہوا۔ اس نے لفافہ اٹھایا اور اسے کھول ڈالا۔ اندر ایک کاغذ تہہ کیا ہوا موجود تھا۔ اس نے وہ کھولا اور پڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ پڑھتا گیا، خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس میں لکھا تھا، آپ کے پاس سنہری موقع ہے $1,00,000 جیتنے کا۔ آپ فلاں دن اس قلعے میں تشریف لے آئیں۔ یہ قلعہ آسیبی ہے۔ آپ اگر ایک ہفتے اس قلعے میں رکے یہاں کے آسیب کے باوجود تو آپ ونر قرار پائیں گے اور آپ کو $1,00,000 مل جائیں گے۔ شکریہ۔ یہ سب پڑھنے کے بعد ٹامس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے ساتھ کیمرہ لے جائے گا اور وہاں پر فلم بنائے گا۔ پھر اس نے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب چند دن بعد اسے سفر پر نکل جانا تھا۔ ٹامس اپنی گاڑی میں بیٹھا قلعے میں پہنچنے کے لیے سفر پر رواں دوا تھا۔ گاڑی میں شوق سی دھن بجا رہا تھا۔ موسم کافی سرد تھا۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اس نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ کافی لمبی ڈرائیو کے بعد وہ بالکل ویران جگہ پر آ گیا۔ معلوم پڑتا تھا کہ وہ قلعہ خاصی ویران جگہ پر ہے۔ ٹامس نے گاڑی ایک طرف پارک کی کیونکہ آگے گاڑی لے جانے کی جگہ نہیں تھی اور جنگل کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پیدل چلتا ہوا قلعہ ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی دور چل کر اسے وہ قلعہ نظر آ ہی گیا۔ وہ قلعہ دیکھنے میں ہی بے حد پراسرار اور پرانا لگ رہا تھا۔ ٹامس اسے دیکھ کر سیٹی بجانے لگا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا قلعے کے دروازے تک جا پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نقاب پوش آدمی نے دروازہ کھولا۔ آسیبی قلعے میں آپ کا سواگت ہے، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ میرے پیچھے آئیے۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے میں چلا آیا۔ وہاں پر پہلے سے مزید 3 لوگ موجود تھے۔ یہ سب بھی آپ کی طرح اس گھر کے مہمان ہیں۔ ہائے، کیسے ہو دوستو؟ ٹامس نے مسکرا کر کہا۔ ہائے،
ایک لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹامس سے ہاتھ ملانے لگی۔ میرا نام لوسی ہے، اس نے اپنا تعارف کرایا، اور یہ میرے شوہر ہیں، ان کا نام فرینک ہے، اس لڑکی نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ٹامس نے اس کے شوہر سے بھی مصافحہ کیا۔ میرا نام اینڈریو ہے، تیسرے مہمان نے بھی اپنا تعارف کرایا۔ اب جب آپ سب نے اپنا تعارف کرا دیا ہے تو میں بھی اپنے بارے میں بتانا پسند کروں گا۔ میرا نام جوزف ہے، میں اس قلعے کا مالک ہوں، اس آدمی نے کہا جو نقاب پوش تھا۔ آپ اپنا چہرہ دکھائیے نا، نقاب کیوں پہنا ہے؟ ٹامس نے پوچھا۔ میں اپنا چہرہ کل دکھاؤں گا، پہلے آپ سب فریش ہو جائیں، میں اتنے میں ڈائننگ ہال میں کھانا لگاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر جوزف وہاں سے چلا گیا اور سب آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ بالکل لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے یہ جوزف تو، فرینک نے کہا۔ پھر سبھی لوگ فریش ہو کر کھانے کی میز پر جمع ہو گئے۔ وہاں طرح طرح کے کھانے موجود تھے، سب نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جوزف ایک البم لے آیا۔ اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ یہ کیسی تصویریں ہیں؟ لوسی نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ یہ ساری تصاویر اس شخص کی ہیں جو آپ سے پہلے اس قلعے میں رہنے آیا تھا، لیکن یہاں کے آسیب کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ سنتے ہی لوسی کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ اینڈریو اور فرینک بھی خاصے ڈرے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ ٹامس بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسلسل جب سے اس قلعے میں آیا تھا یہاں کی فلم بنائے جا رہا تھا۔ اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں، یہاں رکنا پسند کریں گے یا ہار مانتے ہیں؟ جوزف نے پوچھا۔ ہم ابھی سے ہار نہیں مانیں گے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ تو اب جب آپ سب نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آئیے میں آپ کو اس قلعے کی تھوڑی سیر کرا دوں، جوزف نے کہا، اور ان سب کو ساتھ لے کر قلعے کی سیر کرانے لگا۔ وہ انہیں لے کر ایک کمرے میں آیا۔ یہاں پر کچھ مجسمے رکھے ہوئے، ان میں سے ایک مجسمے کے پر بھی تھے۔ یہ کس کا مجسمہ ہے؟ اینڈریو نے حیرت سے پوچھا۔ میرے خیال میں یہ کسی آسیب کا مجسمہ ہے، فرینک نے کہا۔ میرے خیال میں یہ ایک پری ہے، لوسی نے کہا۔ اس کے برابر میں کسی بچے کا مجسمہ رکھا ہوا تھا، ذرا دیکھو کہ یہ بچہ شاید مسکرا رہا ہے، اینڈریو نے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ رو رہا ہے، لوسی نے کہا۔ جو بھی ہو، سارے مجسمے بیکار ہیں، ٹامس نے فلم بناتے ہوئے کہا۔ پھر جوزف انہیں قلعے کے ایسے حصے میں لے آیا جہاں فوارے چل رہے تھے۔ فرینک فواروں کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم لوگ بھی آ جاؤ دوستو، بہت مزہ آ رہا ہے، فرینک نے کہا۔ نہیں، بس تم ہی نہاؤ، میرا قیمتی لباس خراب ہو جائے گا، لوسی نے کہا۔ ویسے بھی تمہیں نہانے کی بہت ضرورت ہے، نامعلوم کب سے نہیں نہائے، اینڈریو نے مذاق میں کہا۔ کچھ دیر تک وہ لوگ قلعے میں گھومتے رہے اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ اب آسمان پر رات کی سیاہی پھیل چکی تھی، ہر طرف رات کے سائے پھیل چکے تھے۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے کہ تبھی ٹامس باری باری سب کے کمروں میں کیمرے لگانے آ گیا۔ اس نے سب کے کمروں میں دیوار پر چھوٹے چھوٹے کیمرے لگا دیے کہ میں اس گھر میں ہونے والے واقعات کی فلم بنا رہا ہوں۔ وہ کیمرے فکس کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور آرام کرنے کی نیت سے لیٹ گیا۔ رات کا نامعلوم کون سا پہر تھا جب اینڈریو کی آنکھ کمرے کے باہر کسی کے بھاری قدموں کی آواز سے کھلی۔ اسے تعجب ہوا کہ اتنی رات گئے کون باہر پھر رہا ہے۔ پہلے تو وہ بستر پر لیٹا آواز پر غور کرتا رہا۔ کافی دیر تک یوں ہی کسی کے چلنے کی آواز آتی رہی، لیکن جب قدموں کی آواز مسلسل آتی رہی تو وہ چونک کر بستر سے باہر نکلا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال تو یہ آیا کہ ضرور گھر کا کوئی فرد باہر چہل قدمی کر رہا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اسے خیال آ گیا کہ یہ گھر آسیبی ہے۔ وہ بستر سے باہر نکلا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ قدموں کی آواز
اس کے دروازے کے باہر رک گئی۔ انجانے خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ باہر دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور ابھی مڑا ہی تھا کہ باہر پھر سے کسی کے قدموں کی آہٹ ہونے لگی تو وہ تیزی سے پلٹا اور دروازہ کھول ڈالا۔ لیکن یہ کیا! باہر کوئی بھی نہ تھا۔ اب اس پر خوف سوار ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ کوئی زور زور سے اس کا دروازہ بجانے لگا۔ کون ہے؟ وہ خوف سے چیخا۔ باہر سے کسی کے سانسیں لینے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز بالکل ایسی تھی جیسے کوئی خونخوار جانور سانس لے رہا ہو۔ پھر دروازہ زور زور سے ہلنے لگا۔ اب تو اینڈریو پر دہشت طاری ہو گئی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ کرے تو کیا کرے، اندر بھی محفوظ نہیں اور باہر جائے تو نامعلوم کون سی بلا اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ باہر بالکل خاموشی چھا گئی تو اس کا سانس بحال ہوا۔ باقی کی رات اس نے جاگ کر گزاری۔ دوسری طرف لوسی اور فرینک بھی بڑی دیر تک باتیں کرتے کرتے سو گئے تھے۔ رات کو کچھ کھٹ پٹ کی آواز سے فرینک کی آنکھ کھلی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وجہ ہی کچھ ایسی تھی۔ لوسی لیٹنے کے انداز میں ہوا میں معلق تھی۔ لوسی، اٹھو اٹھو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے لوسی کو ہاتھ لگایا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس کے شور کرنے اور آوازیں دینے پر بھی لوسی نیند سے بیدار نہ ہوئی تو فرینک کسی کو مدد کے لیے بلانے باہر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دروازہ لاکھ پیٹنے پر بھی نہ کھلا۔ فرینک پریشان تھا کہ آخر دروازہ کس نے باہر سے لاک کر دیا۔ وہ ساری رات لوسی کو جگانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب صبح سورج کی پہلی کرن کھڑکی کے راستے اندر آئی تب لوسی واپس بستر پر نیچے آ گئی۔ فرینک نے اسے جگایا اور ساری بات بتائی تو وہ بھی بری طرح ڈر گئی۔ پھر صبح ناشتے کے بعد سبھی میز پر جمع تھے۔ کہیے دوستو، کیسی رہی آپ کی پہلی رات؟ جوزف نے کافی انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم بری، لوسی نے جھٹ سے جواب دیا تو جوزف ہنس دیا۔ ارے مسٹر ٹامس، آپ نے جوزف کے کمرے میں کیمرے لگائے تھے، ان میں کچھ ریکارڈ ہوا؟ جوزف نے ٹام سے پوچھا۔ ارے ہاں، کیمرے میں ضرور کل کی رات والے واقعات کی فلم بن گئی ہوگی، اینڈریو نے کہا۔ ٹامس جلدی سے گیا اور سب کے کیمرے اتار لایا۔ اس نے کیمرے والی ڈیوائس اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ لگائی تو اینڈریو اور فرینک اور لوسی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی فلم لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلنے لگی۔ ٹام سمیت سب لوگ دلچسپی سے دیکھتے رہے اور حیران ہوتے رہے، جبکہ جوزف بالکل بھی حیران نہ ہوا۔ فلم پوری دیکھ لینے کے بعد جوزف نے پوچھا، دوستو، اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یہاں رہنا پسند کریں گے یا ہار مانتے ہیں؟ سب نے باری باری ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بولے، نہیں، ہم ایک ہفتے سے پہلے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جوزف نے ایک کہا لگایا، پھر بولا، خاصے دلیر معلوم پڑتے ہیں آپ لوگ۔ جی بالکل، ہمت ہے جبھی تو یہاں یہ چیلنج کرنے آئے ہیں، فرینک نے کہا، اور ہم اسے پورا کیے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، اینڈریو نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد بھی آپ لوگ یہاں رہنا پسند کریں گے یا… اتنا کہہ کر جوزف نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹا لیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی سب لوگ سناٹے میں آ گئے، کیونکہ یہ چہرہ اسی آدمی کا تھا جس کی تصویریں کل جوزف نے دکھائی تھی کہ یہ شخص بھی اس قلعے میں آیا تھا اور یہاں کے آصف کے ہاتھوں مارا گیا۔ سوائے ٹامس کے سب بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرینک نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں بالکل، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا میزبان کب کا مرا ہوا ہے، وہ ایک روح ہے۔ اب کیا کہتے ہو تم لوگ، ایک ہفتے تک یہیں میرے ساتھ عیش کرو گے یا پھر
जोसेफ ने कहा। हम हार मानते हैं, फ्रैंक ने लूसी का हाथ थामते हुए कहा। मैं भी हार मानता हूँ, एंड्रियो ने भी हार मान ली। और तुम? जोसेफ ने टॉम्स की तरफ देखकर पूछा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है, और वो ये कि यहाँ से एक हफ्ते पहले जाने वालों के लिए ये उसूल है कि उन्हें मरना होगा। अब क्या कहते हो, मरना पसंद करोगे या एक हफ्ते मेरे साथ रहना पसंद करोगे? जोसेफ ने पूरे इसरार लहजे में पूछा। लूसी ने रोनी सूरत बनाकर फ्रैंक की तरफ देखा तो फ्रैंक ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ रहना नहीं, उसने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, एंड्रियो ने भी हार मानते हुए कहा। जोसेफ ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बारी बारी इन तीनों का गला घोट दिया। फिर उसने टॉम्स की तरफ देखा और बोला, तुम बड़े हिम्मत वाले हो। यहीं बैठो, मैं इन लाशों को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर वो लाशें किले की बाहर जंगल में ले जाकर दफनाने लगा। टॉम्स अपनी खिड़की से ये सारे मनासिर देखता रहा। एक हफ्ते बाद टॉम्स को $1,00,000 बतौर इनाम मिल गए। वो रकम लेकर वापस घर लौटा। उसके कैमरों में सबके कत्ल की वीडियो भी मौजूद थी। उसने बाद में इस जगह दोबारा जाकर देखा ताकि जोसेफ को कत्ल के केस में पकड़वा सके, लेकिन अब वहाँ कोई किला ना था। बाद में वो फिल्म मुल्क भर के सिनेमाओं में लगी और वो साल की सबसे हिट फिल्म रही। टॉम्स ने सबको बताया कि वो हकीकी फिल्म है, लेकिन किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया। सब यही समझे कि वो फिल्म डायरेक्टर है और अपनी फिल्म में जान डालने के लिए ऐसी बात कह रहा है। कोई भी इस खूनी फिल्म की हकीकत नहीं जानता था।